بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پروردگارا میں اس مولود پہ جو اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے اور میرے بطن میں ہے اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگارا میری مشکل کو آسان فرما دے۔ کہ اچانک بس یہ دعا کا پڑھنا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کا، اب سمجھ میں آیا بحق کے اس مولود کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے جو میرے شکم میں ہے۔ عزیزان گرامی یہ واسطہ دے کے دعائیں کرنا جناب فاطمہ بنت اسد کی سیرت ہے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی، ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی، جیسے ہی دیوار، بھئی اگر کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں اور دیوار میں دراڑ پڑنے لگے، کریک ہونے لگے، بھئی اور کیا، بڑے بڑے مرد جو ہیں فوراً دیوار کے نیچے سے ہٹ جائیں گے، بھاگیں گے کہ بھی دیوار کریک ہو رہی ہے، بھئی اگر کسی میں بھی عقل ہوگی تو وہاں سے ہٹ جائے گا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اگر کسی میں عقل ہوگی تو کہے گا دیوار میں کریک آ رہا ہے تو یہاں سے بھاگا جائے، یہاں سے۔ لیکن سارے مرد بھی جو موجود تھے وہ ہٹنے لگے، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اندر چلی گئی۔ اب میں ہاتھ باندھ کے مادر امیر المومنین سے سوال کروں گا، بی بی آپ بی بی ہیں، پردہ دار ہیں، اور آپ کے پاس کوئی اور موجود ہے، دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے، آپ بھاگی کیوں نہیں؟ تو میرا دل کہتا ہے بی بی جواب دے گی، میں حیدر کرار کی ماں ہوں، میں بھاگوں گی کیوں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ بی بی آپ کو کوئی خوف نہیں آ رہا؟ بی بی کہیں گی تجھے نہیں پتا میں فاتح خیبر کی ماں ہوں۔ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی، اندر سے آواز آئی، یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر تشریف لے آئیے۔ عزیزان گرامی جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تھا نا، وہ جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی، کچھ لوگ پہنچ گئے، باہر نہیں تھی، اندر تھی۔ ان کی والدہ ان کو ہبہ کر گئی تھی کہ میں نے مخصوص کر دیا، اپنی بیٹی کو وقف کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، صفائی کرتی تھی، اوپر بالا خانے میں رہا کرتی تھی۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب مریم پر وحی نازل کی، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں، اخرجی یہاں سے باہر تشریف لے جائیے۔ پروردگارا پھر تو بندوبست کر، میں کہاں جاؤں عیسیٰ کی ولادت کے لیے؟ اللہ نے کہا بندوبست میرا کرنا کام ہے۔ اللہ نے بندوبست کیا، مجھے بحث نہیں کہ کہاں گئی ولادت کے لیے، لیکن بیت المقدس سے باہر چلی گئی۔ جناب مریم بطول تھی، بھئی کتابوں میں نے پڑھا ہے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا گیا کہ بھئی آپ اپنی فضیلت بتائیے، کہا کہ جناب آسیہ جس گھر میں رہ رہی تھی فرعون کے، وہاں عبادت درست نہیں تھی، لیکن وہ تقیہ میں وہاں عبادت کر رہی تھی، میں اس کعبے میں عبادت گزار تھی کہ جسے ابراہیم نے بنایا تھا۔ کہا مریم کی ولادت کا وقت قریب آیا، انہیں نکال دیا گیا تھا۔ کہا ایک مرتبہ میں، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، باہر جانے سے کہا دے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر تھیں، دیوار کعبہ شق ہوئی، اندر سے آواز ہے، یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو جائیے۔ ایک مرتبہ بی بی اندر گئی، دیوار کعبہ بند ہو گئی، سب اٹھ کے دیکھنے لگے، ہاتھ لگانے لگے، کیا ہوا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ صبح کا وقت قریب تھا، صبح صادق ہوئی، جب صبح کا وقت ہو گیا تو جناب عباس نے سب کو بتانا شروع کیا کہ بھئی رات حضرت ابو طالب کی زوجہ اندر چلی گئی۔ کہاں سے؟ در تو بند ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ کہ یہی تو معاملہ ہے، وہ یہ رکن یمانی سے دیوار کھلی اور وہ اندر چلی گئی۔ اچھا سب کو بلاؤ، کسی کے پاس چابی ہے؟ لگاؤ، کھولو۔ چابی لگا رہے ہیں، چابی لگا رہے ہیں، نہ تالا کھل رہا ہے، نہ کوئی اندر جا سکتا۔ سب پریشان ہیں کہ بھی بھوکی ہیں رات سے اور آخری ایام تھے، بھوک پیاس ہے، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا۔ بھئی جنہیں پریشان ہونا چاہیے تھا وہ سکون سے گھر پہ بیٹھے، ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ پریشان کسے ہونا چاہیے تھا؟ جناب ابو طالب کو، حضرت ابو طالب کو، حضرت رسول خدا کو۔ کہ رسول خدا سے جب پوچھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آپ کا کیا رشتہ، کہا امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں، انہوں نے مجھے پالا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ لیکن کسی کی ماں پریشانی کی حالت میں ہو تو وہ پریشان ہوگا، یا جناب ابو طالب کے جن کی وہ ناموس ہے، نہ جناب ابو طالب پریشان، نہ جناب سرور کائنات۔ میں نے وعدہ کیا تھا 9:30 پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ، 3 منٹ باقی ہیں۔
عزیزان گرامی جناب سرور کائنات اور جناب ابو طالب دونوں گھر پہ سکون سے بیٹھے. تیسرا دن نمودار ہوا, سارا مکہ جمع ہو چکا کہ تیسرا دن ہے, یہ بی بی کہیں انتقال نہ کر گئی ہو, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, نہ تالا کھل رہا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, نہ اندر چراغ ہے نہ ہوا کا انعکاس ہے. ایک مرتبہ تیسرے دن جناب سرور کائنات جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لائے. جیسے ہی آئے تو کہا چابی نہیں لگ رہی. پیغمبر نے چابی نہیں لگائی, آنکھوں سے دیکھا. جیسے ہی تالے کو دیکھا تالا کھل کے گر گیا. تالے کا گرنا تھا, پیغمبر نے ہاتھ لگایا, در کھلا. توجہ, جیسے ہی در کھلا جناب فاطمہ بنت اسد سے پہلے ہی سامنے کھڑی تھی. آپ کی آغوش میں جناب مولا کائنات تھے. آپ نے نہ انتظار کیا نہ سوال کا جواب دیا, خود ہی سلام کر کے بس اتنا کہا, یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی. جناب سرور کائنات نے ہاتھ بڑھائے, کہا میری آغوش میں دیجیے. تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے جیسی آغوش میں لیا تو مولا نے فوراً, مورخین نے لکھا فوراً مولا نے آنکھیں کھول دی اور رسول خدا کو سلام کیا. اب اس مقام پہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ یا رسول اللہ یہ علی کا آپ کی آغوش میں بولنا کیوں اتنا ضروری تھا؟ تو میرا دل کہتا ہے کہ مولا کہیں گے کہ کہیں عیسائی جو دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہیں مسلمانوں پہ اعتراض نہ کر دیں کہ ارے ہمارے بارے میں بولے تھے, انی عبداللہ ہے وَآتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, کہ اللہ نے, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا, نبوت دے کے بھیجا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اور اس نے مجھے اور میری ماں کو بابرکت بنایا ہے, اور مجھ پہ کہا ہے کہ مجھ پہ اپنے ماں کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. عزیزان گرامی بول رہے ہیں کہ ہمارے میں 2 ہفتے سے کم کے جناب عیسیٰ. تو اب یہاں پہ کہیں وہ عیسائی مسلمانوں سے نہ کہیں کہ تمہارے نبی پہ تو 40 برس کے سن میں وحی آئی تھی, تو ہم کہیں گے کہ نہیں, ان کے پہلے وسیع نے تیسرے دن بول کے بتا دیا میں فخر عیسیٰ ہوں, جب نائب ایسا تو نبی کیسا. تو یہ جناب امیر علیہ السلام نے آغوش رسالت میں آتے ہی ایک مرتبہ کلام کیا اور وہاں پہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے سلام, اگر آپ اجازت دیں تو میں توریت سناؤں, آپ اجازت دیں تو زبور سناؤں, آپ اجازت دیں تو انجیل سناؤں. وہاں آپ نے کہا کہ سنائیے. تو جناب امیر نے توریت کی تلاوت کی, زبور کی, انجیل کی. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئیں اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو وہ خود گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابوں کو ان سے بہتر جانتے. کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت تو قرآن سنا. یہ بھی پیغمبر 30 برس کے ہیں, نزول قرآن شروع نہیں ہوا. جو آغوش رسالت میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے علی کہتے ہیں. مولا نے ایک مرتبہ سورہ مؤمنون کی آیات کی تلاوت کی. علماء نے جو لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, بس بوقت نہیں, تمام ہوگا. قد افلح المؤمنون, بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہے, مومن ہی فلاح پانے والے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم فی للزکاۃ فاعلون, جو نماز میں خاشع ہیں, جو زکات کے داخل. مولا یہ 114 سورے ہیں, یہ سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں؟ اتنے سورے سے کسی اور سورے کی تلاوت کرتے تھے, سورہ فاتحہ سنا دیتے, سورہ آل عمران سنا دیتے, سورہ مائدہ سنا دیتے, سورہ عادیات سنا دیتے, سورہ اخلاص سنا دیتے. یہ سورہ مؤمنون ہی کی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات, اور اس کے اندر بھی یہ کہنا بس مومن ہی کامیاب ہے. تو مولا, میرا دل کہتا ہے مولا یہ فرمائیں گے میں ہوں امیر المؤمنین, تو میں اپنے ماننے والوں کی کامیابی کی گواہی دے رہا ہوں. جو مجھے ماننے کا بس وہی کامیاب ہے.